الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ 3 عنوانوں پر مختصر بات عرض کرنی۔ عنوان کو ذہن میں رکھیں گے تو باتوں کو ان پر فٹ کرنا آسان ہوگا۔ پہلا عنوان ہے نکاح کی ضرورت، نیڈ آف نکاح۔ دوسرا عنوان ہے نکاح کی اہمیت، زیادہ ضرورت کو اہمیت کہتے ہیں، امپورٹنس آف نکاح۔ تیسرا عنوان ہے نکاح کی فضیلت، ورچو آف نکاح۔ آخرت میں نکاح پر کیا اجر و ثواب ہے، اللہ کے ہاں کس طرح درجے بلند ہوتے ہیں نکاح کرنے سے، اور دنیا میں اس کے کیا ثمرات اور کیا فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی متعدد الگ الگ آیتوں میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثوں میں ان تینوں عنوانات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلے 2 عنوان، نکاح کی ضرورت اور نکاح کی اہمیت، ہر آدمی جانتا ہے کہ نکاح کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کی فضیلت بھی ہے، اس کے فائدے بھی ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ قرآن کریم نکاح کی ضرورت اور اہمیت کو کس انداز میں بیان کرتا ہے؟ ایک آیت اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ضرورت اور امپورٹنس کو سمجھا رہے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ جو شوہر ہیں یہ بیویوں کے لیے لباس کے مانند ہے، اور بیویاں یہ شوہروں کا لباس ہے۔ لباس ہر اعتبار سے انسان کے لیے ضروری ہے، دینی اعتبار سے بھی بغیر لباس کے انسان نہیں رہ سکتا، دنیاوی اعتبار سے بھی لباس کا ہونا ضروری ہے۔ اس پر آپ غور کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے۔ جس طرح بغیر لباس کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اسی طرح کامیاب زندگی بغیر نکاح کے ممکن ہی نہیں، اتنی اہمیت ہے اس کی۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، معاشرے میں زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح جوانوں کی ضرورت ہے، صرف جوانوں کی، انہی کے لیے اس کا امپورٹنس بھی ہے، انہی کے لیے اس کی فضیلت ہے۔ ایسا نہیں ہے، لباس جوان کے لیے بھی ہے، بوڑھے کے لیے بھی ہے، اس کے لیے بھی اہمیت ہے، اس کے لیے بھی اس کی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھائیے، صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھائیے، تابعین اور تبع تابعین کی زندگی کو اٹھائیے، ہر عمر میں نکاح متعدد کثرت کے ساتھ ملتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے سمجھ لیجئے ہر عمر میں نکاح کی ضرورت ہے، اور ہر عمر میں اس کی فضیلت ہے۔ بے نکاحی زندگی، تبتل والی زندگی، اکیلے پن والی زندگی، چاہے وہ کتنی ہی عبادت گزارانہ ہو، شریعت میں اتنی پسندیدہ نہیں ہے جتنی ازدواجی زندگی پسندیدہ ہے۔ تو میرے بھائی، پہلی بات کہ نکاح کی ضرورت ہے،
لباس کی طرح اس کی اہمیت ہے اور ہر عمر میں اس کی ضرورت ہے. نیز مشہور ہے کہ نکاح سنت ہے، بالکل صحیح ہے. عام حالات میں جب نفس کنٹرول میں ہو اور حقوق کے ادا کرنے کی قدرت ہو تو نکاح کرنا سنت ہے. کر لو گے تو زیادہ اچھا ہے، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن بعض حالات ایسے ہیں جن میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے. آدمی کو گناہ میں مبتلا ہو جانے کا یقین ہو، اسباب بھی مہیا ہو، بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہو، اب اس بندے کے لیے نکاح اولین ضرورت ہے، اس پر نکاح کرنا فرض ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو فرض کا چھوڑنے والا شمار کیا جائے. کبھی کبھی نکاح واجب ہوتا ہے. آدمی کو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، زیادہ خطرہ ہے، اسباب بھی مہیا ہے حقوق کی ادائیگی کے لیے، تو اس بندے پر نکاح کرنا واجب ہے. جیسے شریعت میں قربانی کرنا واجب ہے. آپ اس کی اہمیت کو دیکھیے. عام حالات میں نکاح کرنا سنت ہے. اور اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ نکاح کرنے کے بعد وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا تو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. اور اگر اندیشہ ہو تو اس کے لیے مکروہ ہے. دیکھیے آپ، شریعت نے نکاح کی کتنی اہمیت کو کھول کر بیان کیا ہے. دو باتیں میں نے عرض کر دی. نمبر ایک، نکاح کی اہمیت، نکاح کی ضرورت اور نکاح کی اہمیت. لباس کے ساتھ اس کو سمجھنے کہ نکاح کی برکت سے آدھے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. نکاح کی برکت سے آدھے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. نکاح کی برکت سے گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے. متعدد احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے. ہمارا جو سماج ہے، اس سماج کو اگر گندے پن اور ننگے پن سے بچانا ہے تو نکاح اس کا بہترین علاج ہے. نکاح جتنے عام ہوں گے گندگیاں اتنی ختم ہوگی، اور نکاح میں جتنی تاخیر ہوگی گندگیاں اتنی بڑھیں گی. جو آدمی نکاح کر لیتا ہے، نکاح کرتے ہی سنت نکاح پر عمل کرنے کا ثواب اور اس کا میٹر چالو ہو جاتا ہے. جب تک وہ اس بندھن سے بندھا ہوا رہتا ہے، جڑا ہوا رہتا ہے، مسلسل اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھی جاتی ہے، چاہے وہ سو رہا ہو. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ عرض کر کے اپنی بات پوری کرتا ہوں کہ نکاح واحد وہ عبادت ہے، نکاح واحد وہ عبادت ہے جو جنت سے جنت تک چلتی، کنٹینیو چلتی. جنت میں تھی نکاح والی عبادت، جنت میں تھی. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا نکاح جنت میں ہوا، اور یہاں دنیا میں بھی یہ عبادت موجود ہے. ہم لوگ کر رہے ہیں نکاح، اور یہاں سے جانے کے بعد پھر وہاں بیویاں نصیب ہوں گی ہمیں، وہاں بھی یہ باقی رہے. نماز جنت میں نہیں ہے، دنیا میں پڑھنی ہے ہمیں. نکاح ایسی عبادت ہے جنت سے شروع ہوئی، دنیا میں بھی باقی ہے، اور جنت میں جانے کے بعد بھی یہ عبادت جاری رہے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.